جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے. پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. آف کورس زندگی اسی کا نام ہے. ہم آتے ہیں چلے جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی کو اتنا یوزفل گزار سکیں کہ وہ عرصہ جس میں ہم نے اس دنیا میں قیام کیا ہم کوئی ایسی تاریخ رقم کر جائیں. میں کبھی کبھی ان لوگوں کو دیکھتی ہوں جنہوں نے بلب ڈسکور کیا، جنہوں نے بے شمار ڈسکوریز کی، پینسلین جس نے ڈسکوری کی، لائٹ کو جس نے ڈسکور کیا، فون کو جس نے ڈسکور کیا، انجن کو ڈسکور کیا، پہیے کو جس نے ڈسکور کیا، وہ رہتی دنیا تک ایک تاریخ، کاغذ کو جس نے ڈسکور کیا، انوینشنز، ڈسکوریز، انہوں نے یقیناً تاریخ رقم کی، رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا. ریسنٹلی ویکینڈ کے اوپر میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، پاکستان میں ہمارے اینڈ آئی ہیڈ اے چانس میٹنگ وتھ ہم جب وہ کینیڈا تشریف لائے تھے. آئی ہیڈ اے چانس ان کو انٹرویو کرنے کا بھی. جناب بیرسٹر سلطان محمود صاحب، ان کا انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہی ڈائیڈ ایٹ دی ایج آف 71. ہی واز سک اور بیمار رہے. انہوں نے انگلینڈ سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1983 میں آئی بلیو ہی کیم ان پاکستان، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بیشتر اس کی کہ میں اس کی طرف جاؤں، میں تھوڑی سی پاکستان کی جب صورتحال کو دیکھتی ہوں، آف کورس اٹ کنسرنز می. یہ دکھ کی خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جناب بیرسٹر سلطان محمود کی. 9 times آئی بلیو ون دا الیکشن. بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت ان کی اپنی فیملی سے ان کا نیفیو ہمارے ساتھ موجود ہے، محمد علی. مگر تھوڑی سی میں انفارمیشن آپ کو پاکستان کے بارے میں دیتی چلوں. آج ابھی ایک بریکنگ نیوز آئی ہے، اور وہ بریکنگ نیوز اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو کراچی میں صدر موبائل مارکیٹ جو ہے یہ ابھی فلیش کر رہی ہے 2 فیبروری، اور وہ کہتے ہیں کہ موبائل فون مارکیٹ میں آگ لگ گئی. ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں. سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی. اب کچھ دن پہلے آپ کو بتایا ایک اور آگ لگی تھی. رپورٹیں طلب ہوتی رہیں گی. اور پروگرام کے شروع میں نے آپ کے ساتھ یہی کیا تھا کہ ہم تاریخ کو کیسے رقم کرتے ہیں، کہ ہمارے جانے کے بعد اٹس اے ٹیمپریری اسٹے ہیئر، ہم کس نام سے یاد رکھتے ہیں. مگر کچھ لوگ اس زندگی کو شاید ابدی سمجھتے ہیں. آف کورس وہ جائیداد تو اپنے بچوں کے لیے اور باقیوں کے لیے بنا دیں گے، مگر تاریخ کو کیا رقم کریں گے. میر جعفر، میر صادق کا بھی ذکر ہے ہماری تاریخ میں. بہت سارے ایسے نام ہیں نہ صرف ہماری تاریخ میں، اگر آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھ لیں. بہرحال صاحب، ماہرین کے مطابق اس وقت خسارے میں اضافے کی بڑی وجہ درآمدات میں اضافہ اور برآمدات میں کمی ہے. برآمدات 18.2 ارب ڈالر، 7% اس میں کمی ہوئی ہے. درآمدات 40.23 ارب ڈالر، 9% اس میں اضافہ ہوا ہے. جنوری 2026 میں برآمدات میں معمولی سا اضافہ بھی ہوا. مہنگائی کی شرح اس وقت پاکستان میں 5.8% انفلیشن ریٹ کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں، اور یہ جنوری میں 5.8% ریکارڈ کی گئی ہے جو وزارت خزانہ کے اندازوں کے مطابق ہے. دسمبر میں 5.6 تھی، سو اٹ از گون اپ 0.2% گون اپ. شرح سود کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا. بہرحال یہ تو ایک چھوٹی سی تھی. بہرحال سیڈسٹ نیوز جو ہے کراچی کی موبائل جو فون مارکیٹ ہے اس میں آگ لگنے کے بارے میں. ظاہر ہے جہاں الیکٹرانکس ہوتی ہیں اور دیٹ از more difficult. Let's see how it unfolds during the day. بہرحال آئیے میں لے کر کے چلتی ہوں جناب بیرسٹر سلطان محمود کی جانب سے. ابھی نیو یارک میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی ہے. 71 ایئرس کی ایج میں ڈیتھ ہوئی تھی. میں محمد علی سے بات کر رہی ہوں. محمد علی ان کے نیفیو بھی ہیں، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ آپ نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں بھی کام کیا، بینکر بھی ہیں. بلکہ مجھے ایک اور لیڈ مل گئی آپ لوگوں کے لیے ہی کہ انہوں نے مائکرو فائنانس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں. میرا دل کرتا ہے کسی اور نشست میں آپ سے بات کرائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی فیملی اس 1 سال کے بیچ میں کتنے ارب ڈالر اس فیملی نے بنائے ہیں، پریزیڈنٹ آف امریکہ نے. اور انہوں نے بٹ کوائن جو ان کی کرپٹو کرنسی کی ڈیل انہوں نے پاکستان سے بھی کی ہے، جس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے، مگر ان کا کتنا فائدہ ہے. کبھی موقع ہوا تو محمد علی سے ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. محمد علی، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس اینڈ جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ. یو ورکنگ ایز اے بینکر، مائکرو فائنانس انڈسٹری میں آپ کام کر رہے ہیں. تھوڑی سی اپنی بیک گراؤنڈ بھی بتا دیجیے. آئی بلیو یو مسٹ ہیو اسٹڈیڈ ابراڈ. جی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, to be more specific, if I talk about my educational background,
اور this is my fourth industry. I started my career from the telecom industry of Pakistan. Or then I moved towards the NGO sector. I got the opportunity to work on the first project of Bill and Melinda Gates Foundation. At that time, it was Bill and Melinda Gates Foundation. اب ملنڈا سائٹ سے ہٹ چکا ہے اور گیٹس فاؤنڈیشن صرف ہو گیا ہے. تو ایپسٹن نے ساروں کی زندگیوں کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا تھا. دس واز ون آف دا کاز. بہت زیادہ بہت سے اب نئے انکشافات جو ہے وہ کھول رہے ہیں ان لیکس کی وجہ سے. اور یہ چیزیں میں حتیٰ کہ اس دن سرچ بھی کر رہا تھا کہ ایکچوئل سورس کیا ہے ان لیکس کے لیک ہونے کا. تو ملٹیپل ایسپیکٹس ہیں اس میں بھی کہ کن کن جگہوں سے یہ لیک ہوئے ہیں. تو وہ ایک الگ بات چیت ہے اس کے اوپر. تو پلس رائٹ ناؤ آئی ورکنگ ایز ان دی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ سیکشن of U Microfinance Bank. It is a subsidiary of PDCL Group. اور آپ کو ابھی شاید پتا ہوگا کہ PDCL نے ٹیلینور بھی ایکوائر کر لیا ہے اور $415 million کی یہ ڈیل ہوئی ہے جس میں ٹیلینور پاکستان PDCL has acquired ٹیلینور پاکستان. تو یہ بہت بڑا ایک بزنس پرسپیکٹو کی بات کریں تو بزنس انڈسٹری میں it is the biggest news right now. تو we are part of it. ہم اس گروپ کا پارٹ ہے جی. 100% اون سبسڈری ہے یو مائکرو فائنانس بینک. اور مائکرو فائنانس سیکٹر جو ہے کمز انڈر دا لارجر امبریلا آف بینکنگ انڈسٹری آف پاکستان. اور بس لگے ہوئے ہیں جی. آپ کو پتا ہے پاکستان کے حالات اٹ سیلف کس طرح کے ہیں, لیکن وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ہم اپنا انیشیٹو اور پٹ ان دیں اس کے اندر. نمبرز کی گیم جو ہے آپ ہیں اور کوئی نمبرز کی گیم اتنی حوصلہ افزا آ نہیں رہی. اینی ویز جناب ہم مڑتے ہیں آپ کے چچا کی طرف اور دیٹ از جناب بیرسٹر سلطان محمود. 9 times الیکٹڈ. اس کے بعد بیمار تھے. 71 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کے نماز جنازہ آئی بلیو اٹ واز آن سنڈے. امریکہ میں بھی ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. اپوزیشن میں رہے. آفٹر کمنگ بیک فرام انگلینڈ انہوں نے جوائن کیا تھا, پالیٹکس کو جوائن کر لیا تھا. What would you tell us about his life and struggle in his life? میں اسٹارٹ کروں گا لیگیسی سے فرام ہز فادر. پولیٹیکل لیگیسی کی اگر بات کی جائے تو the first name that comes in my mind is of چودھری نور حسین. میرے دادا کے کتنے فرسٹ کزن تھے, لیکن ان کی بالکل بھائیوں والی دوستی تھی. مطلب ایک تو ہوتے ہیں کزنس, ایک ہوتے ہیں کہ بالکل ان سے بھی زیادہ بھائیوں سے بھی قریب. تو بیسٹ صاحب واز مائی فادرز فرسٹ کزن, لیکن کیونکہ دونوں سیم ایج کے تھے میرے والد صاحب اور بیسٹ صاحب, تو ان کی اسکولنگ اور ان کا کالج سیم تھا. دے اسٹارٹڈ دیئر ایجوکیشن فرام کینٹ پبلک راولپنڈی, دین دے وینٹ ٹو گارڈن کالج. اور ان کی فیلڈ بھی سیم تھی لیگل کی. میرے فادر خود ہی واز ریٹائرڈ سیشن جج, اور وہ بھی آزاد کشمیر میں ہی تھے. تو کافی سملر. بیسٹ صاحب دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کا نیفیو ہوں اس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں, لیکن اگر ہم آزاد کشمیر کی پالیٹکس کو دیکھتے ہیں تو سردار ابراہیم سے لے کر سردار قیوم, سردار عتیق اور جتنے بھی فگرز آئے ہیں گلوبلی دیکھا جائے تو بیسٹ صاحب واز دا موسٹ پرومیننٹ آف آل. ناٹ جسٹ کہ وہ پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں ان کا نام تھا, بلکہ ان کی جو اپروچ تھی وہ ویسٹرن ہیمسفیئر اور ایسٹرن ہیمسفیئر دونوں میں تھی. اور یہی ریزن ہے کہ کشمیر کاز کو گلوبلی اور انٹرنیشنلی اس کو پروجیکٹ کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ اس لیے بھی تھا کیونکہ ان کی اپروچ بہت واس تھی. انہوں نے اپنی پالیٹکس کو, اپنے پولیٹیکل کیریئر کو صرف آزاد کشمیر تک یا پاکستان تک محدود نہیں رکھا. انہوں نے اس کو اسپریڈ آؤٹ کیا ٹو دا ورلڈ, ٹورڈز دا ورلڈ لیڈرز. آپ کے یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, فرانس, جرمنی, مطلب جو مین بگ پاورز ہیں ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ان کی رہ چکی ہے, ڈائلاگ ان کا رہ چکا ہے, ان کی بات چیت رہ چکی ہے ان کے ہیڈز کے ساتھ, ان کے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو آئی بلیو کہ وہ صرف آزاد کشمیر کے لیڈر نہیں تھے اور بہت ان کا واسٹ کیریئر ہے. ناٹ جسٹ دیٹ ہی واز این ایکس پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر اور سٹنگ پریزیڈنٹ, بلکہ اس سے بہت زیادہ واسٹ ان مائی پرسنل اوپینین. بہت شکریہ.
بیٹا میں جب کشمیر کے بارے میں دیکھتی ہوں، جب میں ایون جموں کشمیر کی بھی بات کر لیں، محبوبہ مفتی کی بات کر لیں، جناب عبداللہ صاحب کی بات کر لیں، جتنے پالیٹیشینز ہیں، دے میڈ منی آن کشمیریز، دے بیکیم richer اینڈ richer ڈے بائی ڈے. اور کشمیریز کو ایکسپلائٹ کیا گیا، یعنی کشمیر کی کاز کو ایکسپلائٹ کیا گیا. What do you think? I understand کہ بیرسٹر سلطان محمود، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، he definitely worked hard. مگر تمام میٹنگز اور اس میں آج فلسطین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اب فلسطین کا نام مینشن ہی نہیں ہوتا. ایک تو کہانی بن کے رہ گیا غزہ 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 غزہ. اور آف کورس وہاں پر بھی جو قیامت برپا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. سیم وے ان کشمیر کا اگر ذکر کرتے ہیں تو what do you think؟ آپ کی ملاقات ہوتی تھی بیرسٹر سلطان محمود صاحب سے، آف کورس آپ کے بلڈ ریلیٹیو، تو کبھی انہوں نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کی جنگ لڑ لی مگر they could not achieve what they wanted to achieve for the Kashmiris. لفاظی بات چیت تو بہت رہی، تو کبھی ان کو اس کا ریگریٹ بھی کرتے تھے اس پہ؟ جی بالکل کرتے تھے، حتیٰ کہ بہت ہی یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے. آج تک میرے خیال سے شاید پہلے ایک دفعہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی ان سے، اور اس کے بعد اب آپ نے یہ سوال پوچھا ہے. نارملی یہ نہیں پوچھتے لوگ سوال، لوگ روٹ کاز کو نہیں کنسیڈر کرتے، لوگ صرف ایشو کو کنسیڈر کرتے ہیں. دیکھیں میں اگر تھوڑا سا، میں ہسٹری بھی تھوڑی بہت پڑھتا ہوں، مجھے تھوڑا انٹرسٹ ہے. دیکھیں پیلسٹائن ہو گیا، کشمیر ہو گیا، یہ کازز اتنے زیادہ امپیکٹفل کیوں نہیں ہیں ابھی تک، کیوں چل رہے ہیں، ان کا کیوں نہیں ریزولوشن نکلا. میں ایک چیز بس یہ کوٹ کروں گا کہ اگر آپ 1984 کا آپریشن بلو اسٹار دیکھیں، خالصتان موومنٹ دیکھیں، تو اس کا امپیکٹ اب سکھ کمیونٹی کا جو ہے وہ امپیکٹ انڈیا کے اوپر، انڈین پالیٹکس کے اوپر، انڈین اکانومی کے اوپر بہت زیادہ ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اس بیک ڈراپ کو، وہ جو ایک اٹراسٹی تھی ان کے اگینسٹ ایٹ دیٹ ٹائم، اس کو انہوں نے جو ہے وہ یہ نہیں لیا کہ وہ اس سے لیٹ ڈاؤن ہو جائیں. انہوں نے ایفرٹ کیا اینڈ دے مووڈ ٹورڈز پروگریسو کنٹریز، کینیڈا، یو ایس، وہاں پہ وہ سیٹلڈ ہوئے. انہوں نے بزنسز اپنے اسٹارٹ کیے، انہوں نے اکنامکلی اپنا کو، دیکھیں رائٹ ناؤ اٹ از دا گیم آف اکانومی. اگر آپ اسٹرانگ ہیں، اگر آپ پاورفل ہیں، چاہے آپ کوانٹٹی میں زیادہ، کوانٹٹی ڈزنٹ میٹرز، کوالٹی میٹرز. اگر آپ اکنامکلی اسٹرانگ ہیں تو آپ سب کچھ ہیں. لوگ آپ کی بات تبھی سنیں گے جب آپ اکنامکلی اسٹرانگ ہوں گے. بیس صاحب کی بھی یہی ہے. بیس صاحب جو ہیں وہ جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے ان کو اسی طرح کا لائف اسٹائل، اس طرح کا انوائرمنٹ ان کو اپنانا تھا، اور کہ ان کو کور کرنا تھا ان کو بیسکلی نا. تو یہ جو سارے پولیٹیشینز ہیں، چاہے وہ جموں کشمیر سائڈ کے ہوں، انڈین آکوپائڈ کشمیر کے ہوں، چاہے وہ آزاد جموں کشمیر کے ہوں، انہوں نے اپنی یوتھ کو جو ہے وہ اتنا زیادہ موٹیویٹ نہیں کیا ٹورڈز گوئنگ ابراڈ، ٹورڈز سیٹلنگ ڈاؤن، ٹورڈز بینگ اکنامکلی اسٹرانگ. ٹھیک ہے، تاکہ کشمیر، دیکھیں کشمیر کاز جو ہے، اور پیلسٹائن کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بس یہی رہیں گے، یہیں پر ہم لڑتے رہیں گے ان کے اگینسٹ. فار ایگزامپل اگر ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر کی بات کریں تو مجھے بتائیں کتنے ایسے انٹرپرینیورز ہیں، کتنے ایسے پرومیننٹ فگرز ہیں جو کہ ابراڈ سیٹلڈ ہیں، جو کہ جموں کشمیر کے سے اوریجنیٹڈ ہے؟ بہت نہ ہونے کے برابر ہوں گے. تو اکنامکلی اگر آپ اسٹرانگ نہیں ہیں، اگر آپ بیک نہیں کر سکتے اپنی موومنٹ کو، دیکھیں ہر موومنٹ کے لیے یو نیڈ فائنانس. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی موومنٹ کو صرف پتھر سے، صرف ایجیٹیشن سے لڑیں گے تو کبھی بھی حل نہیں نکلے گا. اگر آپ ہسٹری بھی دیکھیں تو کبھی حل نہیں نکلے گا. اگر آپ اکنامکلی اسٹرانگ ہوں گے اور آپ اس سرکل میں آئیں گے جو کہ اکنامکلی پریولیجڈ ہیں، جو پاورفل ہیں، جن کی بات سنی جاتی ہے، تو ہی آپ چیز کا حل نکال سکتے ہیں. اور یہی ان کو ریگریٹ تھا کہ وہ یہی ان کو تھا کہ میں آئی ایم مگر میں کہتی ہوں کہ پاکستان کے ڈفرینٹ ایریا میں سے کشمیر، اور اگر میرپور کا ذکر کیا جائے تو میرپور کی جو یوتھ ہے، ناٹ ٹوڈے، میرا خیال ہے دے ور دا فرسٹ ونس جنہوں نے سب سے پہلے میرپور کو چھوڑا اور
انگلینڈ کی طرف آ کے آباد ہوئے. بالکل مطلب لٹل انگلینڈ ہم میرپور کو کنسیڈر کرتے ہیں. فائنینشلی دے آر بالکل ویری ویل پلیس, دے ہیو بزنسز abroad, but unfortunately those who made money, اس میں میں پولیٹیشنز کو بھی بلیم کرتی ہوں, all politicians, اس میں وہ پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان سے ہیں ان کو بھی بلیم کرتی ہوں. اور ہم نے کشمیر کو ایز اے ڈائیورژن پوائنٹ ضرور رکھا, جس میں ہم نے کشمیر کو یوز کیا ٹو ڈائیورٹ اٹینشن فرام دا ادر کازز, اینڈ ناؤ دہشت گردی ایک نیا ٹول آ گیا ہے. بٹ انفارچونیٹلی نن آف دا پولیٹیشین دے honestly worked for the cause of Kashmir. میں مطلب اس کے بارے میں کہ انہوں نے یہ اسٹرگل تو بڑی کی, فیم بھی لی, اور آپ نے پیسے کے لحاظ سے کمپیئر کیا کہ فائنینشلی اینڈ اکنامکلی اگر ہم اسٹرانگ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دیٹ ہیلپس. بٹ میرپور کے لوگ تو فائنینشلی اینڈ اکنامکلی they were very placed, they had businesses abroad in England خاص طور پہ. تو انہوں نے غم کا اظہار کیا تھا کہ they could not give back to Kashmir what they were supposed to. دیکھیں بیس صاحب, if I'm not wrong, بیس صاحب سب سے پہلے کشمیری پولیٹیشین تھے فرام پاکستان سائڈ جنہوں نے جموں کشمیر کا وزٹ کیا تھا, اور حتیٰ کہ ان سے پہلے کوئی بھی آفیشلی وزٹ کرنے نہیں گیا, اور وہاں پہ یاسین ملک صاحب کے ساتھ ان کی وہ ہی واز دا ہوسٹ, اور وہاں پہ جس طرح کا ان کا, آئی واز ریئلی ینگ ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن آئی ریمبر کہ اتنا زیادہ ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا, اور اتنا جوش و خروش سے جموں کشمیر کے لوگوں نے ان کا مطلب اتنا ویلکم کیا. تو اٹ اسٹیٹس کہ وہاں کے لوگ بھی جو ہیں وہ چاہتے ہیں ٹو ہیو اے یونین ود دوز ہو آر ہیئر اس سائڈ آف ریور کے نا. تو وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ ان کو جوش تھا, ان کو یہ چیز تھی کہ ہونا چاہیے, اس طرح کے اور لوگوں کو آنا چاہیے, ہمیں ملنا چاہیے. لیکن بس انفارچونیٹلی بس یہی بات ہے کہ یہ ایک گرے ایریا ہے پارٹیشن کے ٹائم کا, جو کہ برٹشرز اٹ سیلف پرپزلی چھوڑ کے بعد کا میرا خیال ہے ہمارا پولیٹیشین, اور میں آئی گیو دا بلیم ٹو آر پولیٹیشینز. اگین بہت سے لوگوں کو یہ باتیں ناپسند لگتی ہیں, مگر پولیٹیشینز نے اپنے حالات کو ضرور ٹھیک کیا. بہرحال ان کا ریگریٹ تھا. ان کی فیملی میں سے کوئی از دیئر ٹو ہینڈل دا کاز, what پروجیکٹ کو لے کے چل رہے تھے؟ جی, یاسر سلطان صاحب جو ہیں he is currently holding a ministry in AJK's legislative assembly, اور بیس صاحب کے جو ہے وہ پولیٹیکل جانشین بھی انہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن بیس صاحب نے جو ہے جس طرح کہ ہماری بھی فیملی سے وی ہیو 2 منسٹرز رائٹ ناؤ. ایک جو واٹر اینڈ پاور کے جو منسٹر ہیں چودھری ارشد صاحب, ہی از آلسو دا بردر ان لا آف بیس صاحب, وہ بھی میرے والد صاحب کے فرسٹ کزن ہیں, اور وہ ابھی کرنٹلی جو ہے منسٹر آف واٹر اینڈ پاور ہیں AJK میں. اور ہم لوگ بیسکلی اٹ سیلف دیکھیں وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں ہماری, اگر میں اپنی فیملی کی اسپیسیفکلی بات کروں, بیس صاحب کی بات کروں, تو نارملی ایک انسان جو ہے پالیٹکس میں آتا ہے, ایک جنرل پرسپیکٹو ہے آپ کے سب کانٹیننٹ کا, کہ اگر آپ پالیٹکس میں آتے ہیں تو آپ آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے, ٹھیک ہے, لنکس بنانے کے لیے. بیس صاحب کی اس لیے یہ چیز نہیں امپلیمنٹ ہو سکتی کیونکہ میں نے ایسا بتایا کہ ان کا اسٹارٹ ہی جو ہے, he was born with a golden spoon, he was not from a humble family, کہ ان کو ضرورت ہو پیسے کی اور ڈرٹی ٹیکٹکس اور ڈرٹی پالیٹکس کی, کہ وہ پیسہ کمانے کے لیے وہ پالیٹکس میں آئے ہیں. ان کا شروع سے ہی مطلب چودھری نور حسین واز دا پولیٹیکل اینڈ ایڈوائزر آف کشمیر افیئرز آف ZA بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو کے, وہ کشمیر افیئرز پہ ایڈوائزر تھے چودھری نور حسین جو تھے. اور سردار ابراہیم اور چودھری نور حسین, یہ سردار قیوم, they were the pioneers of کشمیر, کشمیری لیڈرشپ پارٹیشن پوسٹ پارٹیشن. تو اس کے حساب سے پالیٹکس اٹ سیلف آپ کو پتا ہے کہ انڈو پاک کی پالیٹکس جو ہے وہ ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل ہے. ہم کہتے ہیں کہ وی آر ڈفرنٹ بٹ وی آر آئیڈینٹیکل ان نیچر ان مائی اوپینین, اور ہمارے ایشوز بھی سیم ہیں, بس ان کے لارجر اسکیل پہ ہمارے ان سے ذرا کم ہے پاپولیشن پرسپیکٹو سے. جی آفٹر دی پارٹیشن دیٹ ہیز بیکم دا 5th لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ. بٹ مجھے لگتا ہے کہ مسلمز نے زیادہ کمپرومائز کیا ہے, مجھے لگتا ہے, آئی مائٹ بی رانگ. چاہے وہ آپ جموں کشمیر کی بات کر لیں, چاہے کشمیر کی بات کر لیں, چاہے آپ پاکستان کی بات کر لیں.
सिंसियरिटी का भी एलिमेंट है इन माय पर्सपेक्टिव। वो मैंने काफी ट्रैवल किया है अब्रॉड, और हम पाकिस्तानी, ये रिग्रेटफुली कहना पड़ता है कि वी आर नॉट लॉयल एज अ होल टू ईच अदर एज अ होल। मतलब मैं खुद भी पाकिस्तान, वी आर वी जस्ट, आर नॉट लॉयल टू वाज। बिल्कुल, आई एग्री। बहुत आई ऑन द विश, अदर हैंड, ऑन द कंट्री, हम मोदी को और बीजेपी, आरएसएस, इनको हम बुरा कहते हैं। वो हमारे लिए बेशक बुरे होंगे, लेकिन वो अपने लोगों के लिए नहीं बुरे। वो लिए दे वो आर वर्किंग फॉर देयर ओन कंट्री, चाहे वो जैसे भी करें। दे आर रिजल्ट ओरिएंटेड, है ना, द वर्ल्ड इज रिजल्ट ओरिएंटेड, और शुक्रिया, वो रिजल्ट कर रहे हैं। थैंक यू बेटा। आज की दो चीज़ें जो मेरी नज़र से गुजरी, मैंने प्रोग्राम के शुरू में कि इन्फ्लेशन इज़ गॉन अप एज़ कम्पेयर टू दिसंबर 0.2%, 5.8% इन्फ्लेशन, एंड ट्रेड डेफिसिट भी हम देख रहे हैं। एनी ख्याल इसके बारे में कोई, हाउ वुड यू एनालाइज इट? देखिए, हमारा जो इकोनॉमी होती है, वो अगर हम बात करें माइक्रो फाइनेंस इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी के बारे में, तो 4 मेन पिलर्स पे एक इकोनॉमी किसी भी मुल्क की, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, पॉपुलेशन की भी इसमें बात नहीं है, वो 4 मेन चीज़ों पे खड़ी होती है। एक आपका इन्फ्लेशनरी एलिमेंट होता है, एक आपका आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है? कि आपका जो ट्रेड है, ट्रेड डेफिसिट या सरप्लस जो है, इट शुड बी इक्विलिब्रियम। अगर सरप्लस भी ट्रेड है आपका, तो वो भी आपके लिए जो होगा वो नहीं फेवरेबल। तीसरी चीज़ आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इट शुड बी बैलेंस्ड। ये नहीं कि एक साइड पे बहुत ज़्यादा, एक पे कम है, जैसा पाकिस्तान, इंडिया में आप देखें ना, इंडिया में जो इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोग हैं, उनकी उनकी जो वेल्थ है, वो इंडिया के 80% पॉपुलेशन की वेल्थ की इक्वल है। तो और चौथी चीज आपके पास आ जाती है एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट कितनी है। तो ये 4 मेन एस्पेक्ट्स है, जिन जो पिलर्स 4 होते हैं, जो किसी भी इकोनॉमी को खड़ा रखते हैं, मैक्रो इकोनॉमी को। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चारों चीजें जो है वो लैक करती हैं। आप देखें कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की क्या प्राइस है, इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर की क्या प्राइस है, और आज सिल्वर, कल तक कि मैं आई वाज अबाउट टू इन्वेस्ट इन सिल्वर, और एक हफ्ता या पहले, जी, एक हफ्ता पहले सिल्वर वाज एट 5,600 रुपीज पर तोला, एंड 2 days ago इट रीच टू 21,000। मतलब इनसेन। और ये बबल, और ये जो कल जो क्रैश भी तो किया है ना, अब लोग ये शॉर्ट पे हैं। ये बात है ना कि ये जो इंस्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबल और जो That is एबनॉर्मल, जैसा international कि beta, that is international, it has affected Donald Trump साहब के चंद एक डिसीजंस। ईरान का जो इशू है, अभी ईरान के एस्पेक्ट से भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। वही कल मैं रिसर्च कर रहा था कि ईरान पे, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर कोई अटैक या कोई इस तरह की चीज होती है, तो आज अली खामेनेई की जो स्टेटमेंट है कि जी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ रीजनल वॉर। तो फिर अब आपको पता ही रीजनल होगा कि 2 वॉर, दिन पहले ईरान ने और रशिया ने और चाइना ने अपनी एक्सरसाइज भी की है। ऑफ कोर्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स समथिंग एल्स, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है दुनिया पूरी में जो है बहुत सारे मसाइल हैं, और अमेरिका का ये जो शिफ्ट है, या उसने दुनिया को गैर मुतवाज़न सतह पे कर दिया। और बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। आई वुड लाइक यू टू ज्वाइन। आपने जो एक आज ये जो 4 पिलर्स की बात की है, एंड ऑफ कोर्स मैं अब सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पाकिस्तान वाले सिर्फ अपने कुएं के अंदर ही देखते हैं, इट्स इंटरनेशनली। अगर आप देख लें इन्फ्लेशन, आप अमेरिका की तरफ आ जाइएगा, कनाडा की तरफ बात आ जाइएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात दे दें, इट्स वेरी अनइवन एट द मोमेंट। अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ज़ाहिर है हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नंबर्स चेंज भी हो जाते हैं, टेम्पर भी हो जाते हैं, मगर एम्प्लॉयमेंट इज़ इशू अदरवाइज एज ए बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स, वो भी ये जो कनाडा, यूरोप की हम जब बात कर लेते हैं और नॉर्थ अमेरिका की बात कर लेते हैं, तो उसमें ट्रेड्स जो वॉर है, उसमें जो टैरिफ्स लग रहे हैं, उसकी वजह से इसमें भी थोड़ा इम्बैलेंस आ ज़रूर रहा है। I wish you all the best, and I look forward talking to you on an international scale about all these. And I want all my brothers and sisters, please think about internationally, because हमारे खित्ते में अब जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान इसराइल से डायरेक्ट हेल्प मांग रहा है। थिंक अबाउट दिस, रीड सम आर्टिकल्स अबाउट इट। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच।
اور मैडम خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کے بعد بہت کیوس ہوگا. انشاءاللہ I look forward talking to you again. Thank you for your time. I wish all the best, بیرسٹر سلطان محمود صاحب. اور میں اگین یہیں پہ پروگرام کو کنکلوڈ کرتی ہوں. I wish میں اور آپ اپنی زندگی میں وہ لیگیسی چھوڑ کے جائیں. ایٹ لیسٹ ہم اپنے دل میں غلط کو غلط کہیں ضرور. اگر ہمارے میں طاقت نہیں غلط کے برابر کھڑے ہونے کی، اور ہر چیز میں احتجاج جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا. آپ اپنا اپنا رول پلے کریں. ہم دوسرے کو تو کہہ سکتے ہیں مگر میں نے کیا کیا، آئی ہیو ٹو لک ایٹ مائی سیلف. ابھی اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ. محمد علی، تھینک یو بیٹا. God bless. Thank you so much, madam. Thank you. Take God care. bless. Allah Hafiz.